السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک اہم مسئلہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اتحیات میں ہاتھ، یہ دایاں والا ہاتھ رکھنے کا طریقہ اور انگلی اٹھانے کا طریقہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اس مسئلے میں ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسے حرکت دیتا ہے، کوئی ایسے حرکت دیتا ہے، کوئی مسلسل دیتا رہتا ہے، کوئی صرف اشارہ کرتا ہے، کوئی ایسے رکھ لیتا ہے۔ تو ایک عام انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک اور آپ کی سنت کیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ تک احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں یہ ہاتھ مبارک اور کیسے آپ ہلکا بناتے تھے یا کیسے ہاتھ رکھتے تھے۔ اس حوالے سے ایک کیفیت، یہ والی کیفیت، یہ آپ غور کیجئے، یہ کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں۔ اس کے راوی ہیں حضرت وائل ابن حجر، اور یہ خصوصی طور پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اسپیشلی اس کے لیے تشریف لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو کیفیت بیان کرتے ہوئے جب تشہد پہ پہنچتے ہیں تو اس کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں: قبض سنتینی، یہ دو انگلیاں آپ نے بند کر لیں، وحلق حلقتاً، اور آپ نے ایک حلقہ بنایا۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ دو انگلیاں بند کر لیں، وحلق حلقہ، اور آپ نے ایک حلقہ بنایا۔ باقاعدہ راوی نے بھی، حضرت وائل ابن حجر نے یہ حلقہ بنا کے دکھایا، اور جو راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایسے حلقہ بنا کر دکھایا۔ تو ایک تو یہ کیفیت ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ دوسری کیفیت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے یوں ساری انگلیاں بند کر لیں، یہ تینوں، اور انگوٹھا جو ہے اس انگلی پہ رکھ دیا، ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، یوں بند کر کے ابہامہ، انگوٹھے کو، اصبعہ الوسطی، اس انگلی پہ رکھ دیا۔ یہ تو یہ ہاتھ کی یہ کیفیت دونوں طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ انگلی کا اشارہ جو ہے، اس بارے میں ہمارے علماء مذاہب اربعہ کے اس بات پہ متفق ہیں کہ اشارہ تو انگلی سے کرنا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو۔ ہمارے علماء احناف اس بات کے قائل ہیں کہ جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے، بس صرف تب اشارہ کرنا ہے۔ مثلا میں اتحیات شروع کر رہا ہوں تو علماء احناف کے مطابق جب ہم کہیں گے اشہد اللہ، تو لا پہ اٹھا دیں گے انگلی کو، اشارہ کریں گے، الا اللہ پہ رکھ دیں گے، بس۔ یہ علماء احناف کی رائے۔ شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، آخری تشہد تک اشارہ جاری رکھیں۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جب لفظ اللہ آئے تب اشارہ کریں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اتحیات میں جب تک بیٹھا ہے مسلسل دائیں بائیں اشارہ کرتا رہے، ایسے۔ یہ تو علماء کے مختلف مذاہب اور ان کی آراء ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب بندہ کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تب وہ انگلی کو حرکت دے۔ عام ہماری سوسائٹی میں یہ بات مشہور ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں
اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا بیان کی گئی۔ میں نے اس مسئلے پہ کافی غور کیا ہے، تو جو تشہد اور اشارے کی کیفیت ہے، اس کے راوی 3 صحابہ ہیں بالخصوص، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ان کی احادیث مبارکہ سنن میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں موجود ہیں، تو ان کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں، کہتے ہیں کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں غور سے دیکھوں گا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کیسے نماز ادا فرماتے۔ فنظرت الیہ، تو میں نے جب غور کیا، آپ کو دیکھا، تو وہ ساری نماز بیان کرتے کرتے جب تشہد کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قبض اثنتین من اصابعہ، آپ نے اپنی 2 انگلیاں بند کر لیں، وحلق حلقۃ، اور یوں حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ، پھر اپنی انگلی کو اٹھایا، فرأیتہ یحرکها، میں نے آپ کو دیکھا انگلی کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اس کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ بہت واضح اور بہت کلیئر حدیث ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے رکھتے تھے اور انگلی کو کہاں حرکت دیتے تھے۔ یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں۔ یحرکها، انگلی کو حرکت دیتے، یدعو بہا، اس کے ساتھ دعا کرتے۔ میرے فہم کے مطابق تو یہ الفاظ اس قدر اہم ہیں، یہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں انگلی کو کب حرکت دینی ہے، اور یہ الفاظ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انگلی کو حرکت دینے کی فلسفی، ریزن اور اس کی حکمت کیا ہے۔ یہی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہی ہیں دوسرے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فقیہ مدینہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحیح مسلم میں ان کے یہ الفاظ ہیں کہ فدعا بہا، آپ اس انگلی کو اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا فرماتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مشاہدہ حدیث میں ان کے الفاظ اور حضرت وائل ابن حجر کے الفاظ اس بات پر واضح دلالت ہیں کہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً حرکت بھی دینی ہے، اور مقصد ہے اس کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ ایسے سمجھیے جیسے ہم نماز کے علاوہ جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اتحیات میں، تشہد میں ہم ہاتھوں کو اٹھانے کی بجائے یوں رکھ کے انگلی کو اٹھاتے ہیں، گویا کہ یہ ہاتھ اٹھانے کا نماز میں متبادل ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، انگلی کو یوں حرکت دیں بڑی شائستگی کے ساتھ، تو یہ گویا ہم اللہ کی رب العزت سے ہاتھ اٹھانے ہی کی طرح اتحیات میں دعا کے موقع پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جب بھی آپ اتحیات میں دعائیہ کلمات پڑھیں گے تو آپ اپنی انگلی کو آہستہ سے حرکت دیں گے۔ پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ ہم اتحیات میں بیٹھ گئے، اشارہ شروع کر دیا، اشارہ تو مسلسل رہے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ دعا ہے،
اس طرح اللہم بارک علی محمد دعا ہے. پھر اینڈ پہ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو جب آپ دعا پڑھیں یوں آرام سے آہستہ سے حرکت دیتے. واللہ تعالی علم، یہی اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور چونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یدعو بہا فدعا بہا، اس کے ساتھ آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابی داؤد میں بیان کرتے ہیں لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ مبارک جو ہے آپ کے اشارے سے آگے نہیں جاتی تھی. تحیات میں آپ بیٹھیں تو آپ کی نگاہ مبارک اللہ کے پیارے نبی کی اس پر فوکس ہوتی. جب دعا پڑھیں گے اس کو یوں معمولی حرکت دے لیں گے، گویا آپ آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں اوپر نیچے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وحدانیت کا اشارہ ہے، دعا کا اشارہ ہے، رب ذوالجلال کے علو کی طرف اشارہ ہے، اس سے دعا کا ایک انداز ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالی عالم حکمت ہے. اور آپ دیکھیں گے جب آپ اس نیت سے کر رہے ہوں گے سنت کے مطابق تو آپ کی نماز کی خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا. نگاہیں جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا، یہاں پہ فوکس حلقہ سنت کے مطابق بنا ہوا، اور دعا کے موقع پہ انگلی کے ساتھ آہستہ سے یوں اشارہ. یوں لگتا ہے جیسے اس انگلی کا کوئی دل کے ساتھ بھی تعلق ہو، یہ بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا، نگاہیں جھکی ہوئی، اور یوں آہستہ سے رب کریم کے علو آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. یہ کیفیت ہے سنت کے مطابق جو اللہ تعالی عالم اس بندہ فقیر کی سمجھ میں آتی ہے. بعض احباب جو مسلسل ایسے کرتے رہتے ہیں یہ نماز کے وقار کے منافی ہے اور ایک عبث حرکت معلوم ہوتی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.